قرآن کا فیضان ہے. قرآن پڑھنے والے طلباء کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، وہ حسین منظر، اور بہت مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. اس لیے کہ ایک حافظ قرآن کو یاد کر کے اپنی زندگی کو عملی طور پر قرآن کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے، تو قیامت کے دن حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. دور سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ تاج والا کون ہے، تو اس کا بیٹا حافظ تھا. تو ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کی ایک الگ پہچان ہوگی بیٹے کے حافظ ہونے کی وجہ سے. تو جب بیٹے کے حافظ ہونے کی وجہ سے یہ پہچان ہوگی تو بیٹے کا مرتبہ بھی یقیناً بڑا اونچا ہوگا. کیوں اونچا ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو یاد کیا ہے، اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے. قرآن کا تعلق یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی قرآن پڑھنے والے کی کسی نے ایک لقمے سے مدد کی، یا کسی نے ایک ٹوٹا ہوا ہی صحیح اسے ایک قلم دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے کعبے کو 70 مرتبہ بنانے کا ثواب ہوتا ہے. یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، اس کی بات ہی الگ ہے. دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوتی ہے جتنا کہ اللہ کا کلام یاد ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جس کو عربی نہیں آتی ہے، ہر زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک زبان نہیں سیکھے گا اس وقت تک اس کی کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ زبان نہیں جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، عربی سے کوئی واقف نہیں ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ ہاذا کیا ہوتا ہے، ذالکا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی قرآن پڑھے گا اور یہ کہے گا ذالک الکتاب، اور قرآن کی تلاوت کرے گا. اور تلاوت کرے گا تو یہ پہچان کے کرے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں. جس کے ہر لفظ پہ ثواب ہے، ہر لفظ پہ نیکی ہے. آج جو ہم لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، ان پریشان حالی کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کس کام میں آتا؟ ہم بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے والی، اس لیے کہ وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہم تھوڑی دیر تقریر کرتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں. تو آج قرآن کس لیے ہمیں یاد آتا ہے؟ کسی کا چہلم ہوا، چہارم ہوا، قرآن خوانی ہوئی، دکان کا افتتاح ہے، مکان میں داخلہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے مزار پہ جا کے پڑھنا ہے، تو بس اس وقت قرآن یاد آتا ہے. باقی ایسے قرآن میں کیا لکھا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہم نے اپنی ہی کتاب کو چھوڑ دیا. دنیا کی ساری کتابوں کو ہم نے اپنا لیا، دنیا کے سارے فلسفے کو ہم نے اپنا لیا، لیکن ہم نے قرآن کے فلسفے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں اور سمجھیں. آج کتنی جگہ ہم یہ بات کہیں گے، شاید آپ کو اچھا نہ لگے، کتنی جگہ مسجدوں میں جمعے کو تقریریں ہوتی ہیں، سینکڑوں موضوعات ہوتے ہیں ہمارے تقریر کے، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ کرو.
یہاں تک کہ کوئی تقریر کرتا ہے کہ سلام مت پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ میلاد مت پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا ضروری ہے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا۔ قرآن کی عظمتوں پر ہم اپنے عوام کو بتاتے نہیں ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اللہ کے پیغام کو ہم کیسے عام کریں، اللہ کے فرمان کو ہم کیسے عام کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں۔ ہماری تقریریں، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں تو مقرر لوگ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور عنوان کچھ اور بناتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو قرآن نہیں سکھلاتے ہیں۔ ہمیں دو چیز ہی سیکھنی، بس صرف دو چیز سیکھنی، ایک قرآن سیکھنا ہے، دوسرے نبی کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نبی کا طریقہ سیکھ لیں گے تو قرآن سیکھ لیں گے، اگر قرآن سیکھ لیں گے تو نبی کا طریقہ سیکھ لیں گے، اس لیے کہ جو قرآن میں ہے وہ سب نبی نے بتایا ہے، اور جو نبی نے کیا ہے وہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اللہ کا کلام ہی بتایا ہے نبی نے۔ بلکہ نبی کی ذات گرامی پریکٹیکل ہے اور قرآن ایک فارمولہ ہے، تو صرف فارمولہ پڑھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا اور صرف پریکٹیکل دیکھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، دونوں کو سمجھنا پڑتا۔ اسی لیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی ترکتکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ ہم تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیز چھوڑے جاتے ہیں۔ بھاری بھرکم، چھوٹی معمولی چیز نہیں چھوڑ رہے ہیں، بھاری بھرکم۔ بھاری کا مطلب یہ کہ وزن میں بھاری نہیں، اس کے مرتبے میں بھاری، اس کے رتبے میں بھاری۔ وہ بھاری بھرکم چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بھاری بھرکم چیز کیا ہے؟ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ یہ گھر والوں کی قید کیوں لگائی؟ کہنا چاہیے تھا نا کہ علماء چھوڑ کے جا رہے ہیں، فضلاء چھوڑ کے جا رہے ہیں، محدث چھوڑ کے جا رہے ہیں، مفسر چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تم اس کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ قرآن فارمولہ بتائے گا اور میرے گھر والے ہم کو دیکھ کر کے عمل کا طریقہ بتائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو دیکھا۔ اس لیے کہ گھر والوں کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دو طرح کے ہیں، ایک در والے ہیں اور ایک گھر والے ہیں۔ در والے در پر رہ جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر نبی نے کیسے گزارا ہے۔ معاملات باہر میں ہوتے ہیں، زندگی گھر میں گزرتی ہے، اس لیے گھر والوں کو پکڑنے کی بات کہی گئی۔ اور گھر والے کا بڑا مرتبہ، آج بہت سے لوگ گھر ہی والوں کے مرتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اولیاء کرام کے فیضان ہیں وہ سب سے زیادہ گھر والوں سے پھیلا۔ تمام سلسلہ کہاں جا کے منتہی ہوتا؟ سب سے زیادہ سلاسل جا کر کے منتہی ہوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر۔ تو ظاہر ہے کہ گھر والے اور فیضان انہی سے جاری ہو رہا۔